آج کی اس ویڈیو کے اندر شب برات کے حوالے سے 4 اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا شب برات کی شریعت میں کوئی اصل موجود ہے اور شب برات کے حوالے سے کوئی احادیث آئی ہیں یا نہیں آئی۔ دوسری اہم بات کہ شب برات کو قبرستان جانا کیا شریعت میں لازم ہے، اور تیسری اہم بات کہ شب برات کو حلوہ پکانا اور میٹھی چیز بنانا کیا یہ شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، اور چوتھی اہم بات یہ کہ شب برات کے اگلے دن کیا روزہ رکھنا شریعت نے ضروری قرار دیا ہے۔ آئیے معزز حضرات و خواتین، ایک ترتیب کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب برات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ شب برات عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا، رات کو جاگنا، رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس رات کے اندر بیدار رہ کر اللہ اللہ کرنا، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنا غلو اختیار کر لیا کہ شب برات کی فضیلت کو بڑھاتے بڑھاتے اس کو شب قدر کے برابر کر دیا۔ اصل کیا ہے سامعین محترم؟ حقیقت یہ ہے کہ شب برات عام راتوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ شب برات کو جاگنا اور شب برات کو اٹھ کر نوافل وغیرہ ادا کرنا یہ بدعت بھی نہیں ہے، بلکہ جس وقت ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ اسلام کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے اس رات کی خیر اور برکت سے فائدہ اٹھانے کا ایک ثبوت ہمیں تسلسل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ حضرات اس رات کو عبادت کرتے تھے اور اس رات کے اندر نوافل کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بات آ گئی احادیث کے حوالے سے اس کی فضیلت کے بارے میں، تو کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہیں، لیکن تمام محدثین کا اس بات کے اوپر بھی اتفاق ہے کہ سند کے اعتبار سے حدیث اگر کمزور ہو لیکن وہ فضیلت اعمال میں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ شب برات کے حوالے سے دوسری اہم بات کہ اس رات کو قبرستان جانا کیا ضروری ہے، تو سامعین محترم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس رات کو قبرستان جانا شریعت نے کوئی لازم قرار نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے مردوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میرے صحابہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو۔ لیکن اس رات کے حوالے سے صرف ایک روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کو قبرستان چلا گیا تو سنت پوری ہو گئی۔ لیکن آج جو قبرستان کے اندر میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں جو عبرت کی جگہ ہیں کہ ایک طرف مرد حضرات ہوتے ہیں اور دوسری طرف سجی سجائی زیب و زینت کی ہوئی عورتیں غیر محرموں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور قوالی سن رہی ہوتی ہیں، اس کی شریعت کوئی اجازت نہیں دیتی۔ تیسری اہم بات کہ کیا اس رات کو حلوہ پکانا اور میٹھی چیز پکانا اور تقسیم کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں، شیطان جو ہم سب کا ازلی دشمن ہے وہ ہر چیز کے اندر اپنا حصہ نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ چونکہ اس رات کے اندر نفلی عبادت جہاں مردوں کے لیے باعث فضیلت ہے وہاں پر عورتوں کے لیے بھی ہے، تو اس نے ہمارے اندر یہ رواج بنا دیا کہ نہیں جی اس رات کو اہتمام کرنا ہے چونکہ نوافل کا،
اور نوافل وغیرہ کے لیے انسان کو قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اچھے کھانے بنائے جائیں، حلوے بنائے جائیں، مرغ مسلم کھائے جائیں۔ لیکن سامعین محترم، شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے تو بندے کو سستی آتی ہے، اور بہت زیادہ کھانے سے بندے کو نوافل کے اندر جمائیاں آتی ہیں، اور صحیح طور پر نشاط طبیعت کے ساتھ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا۔ چوتھی اہم بات شب برات کے حوالے سے کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا کیا ضروری ہے، تو صرف ایک روایت ملتی ہے اس روزے کے بارے میں، لیکن اکثر علماء کا اور بزرگان دین کا خیال ہے کہ اس روایت کی سند اتنی کمزور ہے کہ ہم اگلے دن کے روزے کو سنت نہیں قرار دے سکتے۔ ویسے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب بھی دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جو 2-3 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ تم رمضان کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ تو ویسے سنت سمجھ کے شعبان میں کثرت کے ساتھ جو آدمی روزے رکھے تو اسے انشاءاللہ العزیز سنت کا ثواب مل جائے گا، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس حوالے سے اگر کسی آدمی کی ہر مہینے کی روزہ رکھنے کی ترتیب ہے تو وہ یہاں روزہ رکھے تو اس کو انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا شب برات سے اگلے دن روزہ رکھنے کا۔ لیکن سامعین محترم، یہ تھی حقیقت جن 4 باتوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کی بحثیں کی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بحثوں کے اندر نہ پڑیں، جتنی اللہ پاک توفیق دے اس رات کو ہم عبادت کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 1000 رکعت نماز نفل پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلی رکعت کے اندر یہ سورت پڑھیں، دوسری کے اندر یہ سورت پڑھیں، تیسری کے اندر یہ پڑھیں، چوتھی کے اندر یہ پڑھیں، پھر 1 گھنٹے تک یہ دعا مانگیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب تک انسان کی طبیعت میں نشاط ہو اس وقت تک عبادت کریں، اور معزز حضرات و خواتین یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا کہ وزن کتنے ہیں۔ اگر ایک طرف کسی نے کوئی عبادت کی لیکن خلاف سنت کی، جس طرح صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن عورتیں بھی صلاۃ التسبیح کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے شب برات میں بعض اجتماعات کے اندر چلی جاتی ہیں، جبکہ اس کی کوئی سند نہیں، نفلی عبادت کی کوئی جماعت نہیں، بلکہ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروانا یہ مکروہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے۔ نوافل کا اہتمام ہم اپنے گھر کے اندر کریں، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ شب برات کے حوالے سے ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنی بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس رات میں ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ویسے ہر رات ہی مسلمان کے لیے بڑی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان فرما رکھا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ فرمائے۔